الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آقا دو عالم علیہ السلام کی برکت سے دین اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے پھیلانے کے لیے کئی چیزوں کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے۔ جہاں آقا دو عالم علیہ السلام نے دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے خود کام کیا، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے جنات سے بھی تبلیغ کروا کر اپنے دین کا کام لیا ہے۔ اور جنات نے بھی ہند میں جاتے ہوئے صحابہ کو جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، انہیں وہاں سے واپس کر کے دین اسلام کی طرف راغب کیا ہے۔ یہ تو بندے یا جنات، یہ بولنے والی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے زبانوں سے بھی اپنے نبی کے دین اور آپ کے معجزات کی تصدیق کروائی ہے۔ تو آج اعتکاف کی 9ویں نشست میں آپ کے سامنے جو چیز بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دین متین اور آقا علیہ السلام کی غلامی کی دعوت بے زبان جانور یعنی بھیڑیے نے بھی اللہ کے رسول کے دین کی دعوت دی ہے۔ بھیڑیے کا کام یہ ہے کہ وہ چیر پھاڑ کرے کھائے، لیکن چیر پھاڑ کرنے والا اور کھانے والا جانور جسے ہم وحشی جانور تصور کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، سرکار کی بارگاہ میں آپ کے غلاموں کو بھیج رہا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 192 پر ایک روایت لکھی ہے کہ ایک شخص بکریاں چرانے کے لیے کس جنگل میں گیا۔ جنگل میں وہ بکریاں چرانے کے لیے گیا، بکریاں چرا رہا تھا۔ بکریاں چراتے چراتے اچانک اس کی نگاہ پڑی کہ ایک بھیڑیا دوڑتا ہوا آیا، اور اس بھیڑیے نے آ کر اس کے ریوڑ سے ایک بکری اٹھا لی۔ بکری اٹھائی اور اٹھا کر بھاگنے لگا۔ مالک کی نگاہ پڑی، مالک نے جب دیکھا تو مالک اس کے پیچھے بھاگا اور اس کو جو ہے نا وہ کوئی چیز ماری، تو اس بھیڑیے نے بکری چھوڑی اور چھوڑ کے تھوڑا دور آگے جا کے بیٹھ گیا اور رخ اس بھیڑیے کی طرف کیا، اور بندے کی طرف کیا، چرواہے کی طرف رخ اس کی طرف کر کے دیکھنے لگا۔ وہ جو چرواہا ہے وہ بھیڑیوں کو غور سے دیکھ رہا تھا، بھیڑیا چرواہے کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ دیکھ دیکھ کے وہ بھیڑیا کہتا ہے، تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تو میرے اور میرے رزق کے درمیان میں حائل ہو گیا ہے، تو میرے اور میرے رزق کے درمیان میں فاصلہ بن گیا، تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ وہ شخص حیران ہوا، تعجب کرنے لگا، تعجب کر کے کہتا ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، پہلی بار دیکھا ہے کہ کوئی بھیڑیا انسانی آواز میں انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے۔ تو بھیڑیے نے کہا، اس سے بڑی تعجب کی بات میں نہ بتاؤں تجھے؟ اس نے کہا، کیا؟ کہا، اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ تمہارے درمیان وہ نبی آ گیا ہے کہ جو اپنے سے پہلے آنے والے واقعات، جو اس سے پہلے نمودار ہوں، وہ سارے واقعات تمہیں بتاتا ہے اور دین کی طرف بلاتا ہے، اور تم جا کے اس کے نام کا کلمہ پڑھو۔ میرے بولنے سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسا نبی تمہارے درمیان موجود ہو اور تم کلمہ نہ پڑھو، تو پھر تعجب تم پر ہوتا ہے۔ تو اس بات کو سن کر وہ شخص گیا اور آقا دو عالم علیہ السلام کی ذات پر کلمہ پڑھا اس نے۔ یہ روایت، پھر ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اسی کتاب میں اسی صفحے میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا، وہ بھی اسی طرح چرواہا تھا کہیں کا، بکریاں چرا رہا ہے۔ بکریاں چراتے چراتے اس نے بھی کیا دیکھا کہ اس کے سامنے ایک بھیڑیا ظاہر ہو گیا۔ ایک بھیڑیا ظاہر ہوا اور وہ بھیڑیا اس کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ تم یہاں بکریاں چرا رہے ہو، تم پر بڑے تعجب کی بات ہے، تمہارے درمیان ایک بڑی عزت والا، عظمت والا، شان والا نبی آیا، اور تم بجائے اس کا کلمہ پڑھنے کے، اس کی نبوت پہ ایمان لانے کے، تم یہاں بکریاں چرانے میں لگے ہوئے ہو۔ اس نے کہا کہ نبی آیا ہے؟ بولا ہاں، دو کالے پہاڑوں کے درمیان میں اللہ نے ایک نبی بھیجا ہے، بڑی عزت قدر منزلت والا ہے، اس کے صحابہ کے قدر و منزلت والے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ بھیڑیے نے کہا تم جاؤ،
اور جہاں تک تمہاری بکریوں کا مسئلہ ہے نا، تو میں تمہاری بکریاں چراؤں گا۔ اب بھیڑیے کا کام ہے یہ کہ کہیں بھی اسے ایک بکری مل جائے نا، اسے چیر پھاڑ کے کھا جائے، لیکن یہاں بھیڑیا کہہ رہے تم نبی کے پاس جاؤ، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، تمہاری بکریاں میں چراؤں گا، میں یہاں موجود ہوں۔ وہ شخص حیرت میں بھی آیا، حیرت میں آ کر اس نے کہا جب یہ بھیڑیا ہو کر بول رہا ہے اور ذمہ داری لے رہا ہے کہ میں چراؤں گا، تو ضرور یہ نبی بھی سچا اور حق نبی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح مجھے بھیڑیا بلا رہا ہے، یہ بھیڑیا اس کا نام لے کر خیانت نہیں کرے گا۔ کہتے وہ شخص وہ گیا، وہاں سرکار کی بارگاہ میں آیا، اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا رہا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں جس بھیڑی نے بھیجا ہے تو جاؤ، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، تو بکریاں تو کیا، تم اپنی بکریوں کے سم بھی سلامت پاؤ گے۔ بکری تو وہ کھائے گا نہیں، بکریوں کے تمہاری سم بھی سلامت ہوں گے، انہیں ہاتھ بھی نہیں لگائے گا وہ۔ اب جاؤ اپنی بکریاں سنبھالو۔ وہ شخص آقا دو عالم علیہ السلام سے اجازت لے کے دوبارہ واپس آتا ہے، وہاں آ کے دیکھا تو واقعی میں بھیڑیا بیٹھ کے بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا بکریاں چرا رہا تھا۔ یہ آ کے حیران ہو گیا، بولا اتنی عزتوں والا نبی، اس کا معجزہ ایسا کہ جانور بھی اس کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں آ گیا لیکن اب تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ بھیڑی نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا اب یہ کہ ہم تمہاری دعوت کریں گے۔ اس ایک بھیڑیے کو اس چرواہے نے ایک بکری تحفے میں دی، بولا یہ تمہاری دعوت ہے، یہ تم کھا لو۔ تو پھر اس نے وہ بکری دی اور وہ جانور، وہ بھیڑیا بکری کھا کر پھر چلا گیا۔ تو یہ بات اندازہ لگانے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی دین کی تبلیغ صحابہ کرام نے کی، اللہ والوں نے کی، لیکن ایک وقت وہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بے زبان جانوروں سے بھی اپنے دین اور اپنے نبی کے معجزات کی تبلیغ لیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دین متین پر استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔